سب سے پہلے بات کریں گے کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرنے والے نان فائلرز ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے۔ کریڈٹ کارڈ سے ماہانہ 2 لاکھ سے زیادہ شاپنگ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ انکم ٹیکس ریٹرن میں کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کی تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں دینا ہوگی۔ کمرشل بینکوں نے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا شیئر کرنا شروع کر دیا۔ بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شکیل احمد، نان فائلرز کے لیے بہت بڑی خبر ہے، بتائیے گا آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس کی ریزن بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس فسکل ایئر کے پہلے کوارٹر میں تقریباً 200 ارب روپے کا شارٹ فال ہوا ہے ایف بی آر کو، اور اب ایف بی آر نے ایسے تمام افراد جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں یا ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور نان فائلرز جو کہ کریڈٹ کارڈ سے خریداری بھی کر رہے ہیں لاکھوں روپے کی، لیکن وہ ٹیکس ریٹرن میں اس کو شو بھی نہیں کر رہے، ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آر نے کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن کا ریکارڈ جمع کرنا شروع کیا ہے۔ جو کمرشل بینک ہیں وہ اس حوالے سے ڈیٹا جمع کر رہے ہیں اور ایف بی آر سے شیئر بھی کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ماہانہ 2 لاکھ روپے سے زیادہ کی جو شاپنگ کرتے ہیں ان کو نوٹسز بھجوائے جائیں گے۔ 15 تاریخ تک کہا گیا ہے کہ ٹیکس ریٹرن میں یہ تمام چیزیں ظاہر کریں، اس کے بعد ایکشن ہوگا، نوٹسز بھیجے جائیں گے، اور جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ ہے اس میں مزید توسیع نہیں ہوگی، اور ایسے افراد جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں یا ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ بلاک کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور کریڈٹ کارڈ اخراجات کے ذریعے نان فائلرز کی حقیقی آمدنی کا جو ہے وہ پتہ چلایا جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گوشوارے میں تمام بینک ٹرانزیکشن کی درست معلومات دینا ضروری ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لاکھوں کے اخراجات کرنے والوں کو نوٹس دیے جائیں گے۔ ڈیڈ لائن گزرنے پر آن لائن پیمنٹ یا بزنس کرنے والے نان فائلرز جو ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو نان فائلر سے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ مردان 9 مئی توڑ پھوڑ اور فائرنگ کیس، کے پی حکومت کا کیس واپس لینے کا فیصلہ۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کیس واپس لینے کی درخواست اے ٹی سی میں جمع کرا دی۔ جج سید عقیل عاجز نے مزید سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انعام اللہ کو کیس کا اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کر دیا گیا۔ بات کریں گے نمائندہ سما شہاب اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی شہاب اکبر، بتائیے گا اس کیس سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ مردان میں 9 مئی کو ہونے والے توڑ پھوڑ اور فائرنگ کے کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ کے پی حکومت نے کیس واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبائی حکومت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انعام اللہ کو 9 مئی کیس کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کی ہے۔ آج سماعت کے دوران ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کیس واپس لینے سے متعلق ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کا خط انسداد شدت کی عدالت میں جمع کر دیا ہے۔ آج عدالت میں صوبائی وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو، رکن قومی اسمبلی مجاہد خان، ممبر صوبائی اسمبلی عبدالسلام اور دیگر پیش ہوئے۔ اے ٹی سی کے جج سید عاجز نے مزید سماعت کے لیے 15 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ یاد رہے کہ 9 مئی کو احتجاج کے دوران ہجوم میں سرکاری املاک سمیت پنجاب ریجمنٹ سنٹر کے گیٹ کے باہر مجسمے اکاڑ کر توڑ پھوڑ کی تھی۔ اپڈیٹ کے لیے شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزراء کی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، علل صبح معاہدہ طے پا گیا۔ آزاد کشمیر کی کابینہ میں وزراء اور سیکریٹریز کی تعداد 20 سے زائد نہیں ہوگی۔ مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر کمیٹی قائم، ہیلتھ کارڈ کے فنڈز 15 روز میں جاری کیے جائیں گے۔ ہر ضلع میں ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین مشینیں فراہم کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے فراہم کرے گی۔ وفاقی وزراء نے معاہدے کے نکات سوشل میڈیا پر جاری کر دیے۔ آزاد کشمیر میں احتجاجی تحریک کے خاتمے کا معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق پرتشدد واقعات میں ہونے والی اموات پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو اہلکاروں کے مساوی مالی فوائد ملیں گے۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق دوران احتجاج جاں بحق افراد کے اہل خانہ میں سے ایک فرد کو 20 دن کے اندر سرکاری ملازمت دی جائے گی۔ مظفر آباد اور پونچھ میں 2 نئے تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور تمام بورڈز کو وفاقی بورڈ سے منسلک کیا جائے گا۔ منگلا ڈیم منصوبے سے متاثرہ خاندانوں کے اراضی کے قبضے 30 دن میں باقاعدہ ہوں گے۔ ہیلتھ کارڈ کے فنڈز 15 دن میں جاری کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے فراہم کرے گی، جبکہ ہر ضلع کو مرحلہ وار ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین مشینیں فراہم کی جائیں گی۔ یہ بھی طے پایا کہ آزاد کشمیر کابینہ میں وزراء اور محکموں کے سیکرٹریز کی تعداد 20 سے زائد نہیں ہوگی۔ احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن کو ضم کیا جائے گا اور احتساب ایکٹ کو حکومت پاکستان کے نیب قوانین سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ وادی نیلم روڈ پر 2 سرنگوں کی تعمیر کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کرائی جائے گی، جبکہ مہاجرین کی نشستوں پر نظرثانی کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی قائم کی جائے گی، جس میں وفاق، آزاد کشمیر حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 2 ماہرین شامل ہوں گے۔ کمیٹی کی حتمی رپورٹ آنے تک موجودہ انتظام کے تحت ان ایم ایل ایز کی مراعات، فنڈز اور حاصل رعایتیں معطل رہیں گی۔
معاہدे کی اضافی نکات کے مطابق منجوسا، مظفرآباد، دھیرکوٹ اور دیگر علاقوں میں پرتشدد واقعات کی تحقیقات ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل عدالتی کمیشن کرے گا۔ میرپور ایئرپورٹ کے ٹائم فریم کا اعلان رواں مالی سال میں متوقع ہے۔ جائیداد ٹیکس 3 ماہ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے برابر کیا جائے گا، جبکہ واٹر اسکیم، اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کے منصوبوں کے لیے فنڈز مختص ہوں گے۔ آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ شوکت نواز میر نے کہا، ہم تمام معاملات خود حل کر سکتے ہیں، کسی بیرونی طاقت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ سائڈ سے نیت ٹھیک تھی، ہمارے مذاکرات دوبارہ ریسٹور ہوئے، الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے اور ہماری تقریباً چیزیں بڑی اچھے طریقے سے ہمارے دور ہوئے، بڑی اچھے طریقے سے ہماری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، جس کے لیے میں پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ ٹھیک ہے، کئی چیزوں میں اوور رول ہوا، ہم نے اس کا برملا اظہار بھی کیا، لیکن جب چیزوں کو ایڈمٹ کیا گیا تو فوری طور پہ اس پہ ریئیکشن دیتے ہوئے ان چیزوں کو جو انریسٹ تھا ریاست کے اندر، اس کو ختم کرنے میں انہوں نے اداروں نے اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ تھا، اس کے اندر کسی ملک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ حکومتی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اراکین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ امن کا قیام خوش آئند ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سازشیں اور افواہیں دم توڑ گئیں، تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو گئے۔ حکومت کشمیری عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، آزاد کشمیر کی خدمت جاری رہے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں، ماضی کی طرح کشمیری عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جات کے عمرہ میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات کی، آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال اور کامیاب مذاکرات پر بریفنگ دی، بیرون ممالک دوروں، پاکستان کو ملنے والی کامیابیوں اور معاہدوں سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی جاتی عمرہ رہائش گاہ میں موجود تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر کل ملائیشیا روانہ ہوں گے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے نواز شریف کو بھی دورے کی دعوت دی۔ جنگ بندی اور امن کی باتیں نیتن یاہو کو ہضم نہ ہو سکیں۔ انتہا پسندوں کے ہاتھوں مجبور نیتن یاہو نے غزہ میں امن کے قیام کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے تعاون کرنے کا بیان ڈیلیٹ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ چند گھنٹے بعد اسرائیلی وزیراعظم کے ایکس اکاؤنٹ سے بیان ہٹا دیا گیا۔ مصر غزہ کے مستقبل کے حوالے سے فلسطینی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر حماس رہنما نے کہا، حماس تمام معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ مصر تمام فلسطینی جماعتوں کو وسیع البنیاد مذاکرات میں شریک ہونے کی دعوت دے گا۔ ان مذاکرات میں فلسطینی وحدت اور غزہ کے مستقبل پر بات ہوگی۔ مشاورت میں آزاد ماہرین پر مشتمل عبوری انتظامی کمیٹی کے قیام پر بھی غور ہوگا، جو عارضی طور پر غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔